میرے انتہائی واجب القدر معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 میں فرما رہا ہے، تمام بنی آدم کو خطاب کرتے ہوئے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور زمین میں تم فساد مت پھیلاؤ، اس کے سنورنے کے بعد، اصلاح کرنے کے بعد، اور اس سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے۔ اور آیت نمبر 57 میں، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے، اس کی رحمت کے آگے وہ ہوائیں مژدہ اور خوشخبری سناتی ہیں، یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بھاری بادل، ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا، پھر اس سے پانی اتارا، پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکالے، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت مانو۔ پچھلی آیات طیبہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت پر دلائل پیش کیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا رب ہے، اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وہی تمہارا رب ہے، پھر رات اور دن کو تبدیل کرتا ہے، سورج اور چاند اور ستارے سب اسی نے بنائے ہیں، یہ سارا نظام وہی چلا رہا ہے، یہ اس کی قدرت کی اور اس کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ اور آج کی آیات طیبہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا حسین تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا زمین میں تم فساد نہ پھیلاؤ، بعد اصلاحها، اصلاح کرنے کے بعد، یعنی ایمان لے آئے، مومن بن گئے، مسلمان ہو گئے، اپنی اصلاح کر لی، اور پھر اس کے بعد پھر جہالت کی طرف پلٹ گئے، فساد و فتنہ پھیلانے لگے، ایسا نہیں کرنا تم نے۔ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے تم نہیں آئے، تمہارا کام ہے امن پیدا کرنا، اللہ کی دھرتی پر امن پیدا کرو، اور ایسے کام کرو جس سے فساد اور فتنہ نہ پھیلے بلکہ امن کی فضا پیدا ہو۔ لیکن آج بنی آدم بشمول ہم مسلمان زمین پر کیا کر رہے ہیں، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے علم میں ہے کہ کس قدر زمین میں فساد پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بھی اپنی اصلاح کے بعد، بندہ مومن ہو، مسلمان ہو، نمازی بھی ہو،
حضور کا غلام بھی ہو پھر اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ فساد پھیلائے، اسے امن کی فضا پیدا کرنا چاہیے۔ اور پیچھے بھی دعا کا ذکر ہوا کہ اللہ کے حضور دعا کیسے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی دعا کا ذکر فرمایا، آپ سن چکے ہیں کہ اس کے حضور ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ خفیہ، جس قدر بھی ممکن ہو سکے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے رب سے دعا کرتے رہو، اس کے حضور گڑ گڑاتے رہو، خواہ اونچی آواز سے خواہ آہستہ آواز سے، اس کا در نہ چھوڑو، اس کی بارگاہ نہ چھوڑو۔ اور جو آج کی آیات طیبہ ہے یہاں بھی دعا کا تذکرہ ہے، اللہ حکم دے رہا ہے وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ تم اس سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے۔ کیا مطلب؟ کہ جب دعا کرو تو اس کا خوف بھی طاری ہو اور اس کی رحمت بھی امید بھی ہو، ڈر بھی ہو اس کی رحمت پہ امید بھی ہو، یعنی خوف اور اس کی رحمت کی امید کے درمیان رہتے ہوئے اس کے حضور دعا کرو، اس سے مانگو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے، صحابہ کی سنت ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے کہ خوف خدا رکھتے ہوئے اور اللہ کی رحمت پہ امید رکھتے ہوئے دعا مانگا کرتے تھے۔ اور جب اس رنگ میں دعا مانگی جائے کہ خوف الہی بھی طاری ہو، اس کی رحمت کی امید بھی ہو، تو انشاءاللہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہمیں اللہ سے مانگنے کا رنگ ڈھنگ ہی نہیں ہے، بلکہ اکثر و بیشتر تو مانگنے سے بھاگ گئے، سلام پھرا چل گھر چلے گئے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کوئی گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا ہے، رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، یا کسی کونے میں بیٹھے آنسو بہا کے دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی نظر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں آتے۔ پہلے زمانہ میں ہوتے تھے، حضور کے زمانہ میں، صحابہ کے زمانہ میں ان کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے، حالانکہ ایسے لوگ تھے جن کو جنت کی بشارت حضور نے سنائی تھی، حضرت عثمان غنی جیسے رضی اللہ تعالی اور دیگر جلیل قدر صحابہ، آل بیت اطہار، حضرت خاتون جنت، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کے خوف میں روتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی۔ یار کیا ہو گیا ہمیں؟ رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، اونچی آواز سے مانگو، آہستہ مانگو، مانگو، میری بارگاہ میں آؤ، میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ہم بھاگے جا رہے ہیں۔ پھر کیسے کرم ہوگا؟ جب کسی کے در پہ جائیں گے نہیں تو ملے گا کیسے؟ بھائی جانا پڑتا ہے، خیرات مانگنا پڑتی ہے، دروازے پہ دستک دینا پڑتا ہے، پھر جناب کوئی نہ کوئی خیرات ملتی ہے۔ ہم مانگے نہیں، سوئے رہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو تو کیسے خیرات ملے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ، اپنی توحید پر دلائل پیش کیے، فرمایا کہ وہ اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، اور جب ہوائیں آتی ہیں تو اس کی رحمت کے آگے آ کر مجدہ سناتی ہیں۔ پہلے ہوا چلتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی تو پتہ چل جاتا ہے اب بارش آنے والی ہے، بڑی اچھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر نمی ہوتی ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے، تو بندے کیا کہتے ہیں؟ آج تو بارش آئے گی۔ تو وہی ہوائیں مجدہ اور خوشخبری پہلے سناتی ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، بارش آنے والی ہے۔
اللہ اکبر، یہ اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ یہ کون چلا رہا ہے ہمائے کہ جاؤ پہلے پہلے میرے بندوں کو میری رحمت اور بارش کا مجدہ سناؤ، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا وہ پھر ہوائیں جو ہوتی ہیں نا وہ بادل اٹھا کے لاتی ہیں، اور بادل اٹھا کے وہاں لے جاتی ہیں جہاں بنجر اور مردہ زمینیں ہوتی ہیں، ان کو پھر جناب وہاں لے جا کر بادلوں کو وہاں بارش ہوتی ہے، بنجر زمینیں آباد ہوتی ہیں، سرسبز و شاداب ہوتی ہیں، اور پھر وہاں سے طرح طرح کے پھل نکالتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کون ہے؟ سارا اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم فانزلنا بہ الماء، پھر اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر کیا ہے فاخرجنا بہ من کل الثمرات، طرح طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اور یہ بیان کر کے آخر میں فرمایا کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، مردوں کو زمین سے نکالیں گے، زندہ کریں گے۔ یہاں سے یہ عقیدہ بھی دے دیا کہ تم جب مر گئے مٹی میں چلے گئے تو مت سمجھنا کہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، نہیں، اٹھانے والی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جس طرح بنجر اور ویران زمینوں کو وہ بارش برسا کے آباد کرتا ہے اور زمین سے تر و تازہ گھاس اور اس طرح کی اجناس نکلتی ہے، اللہ اکبر، ایسے ہی تمہیں کل قیامت کے روز اللہ زمین سے یعنی قبروں سے نکالے گا۔ اللہ اکبر لعلکم تذکرون، یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، نصیحت پکڑو، سمجھ جاؤ کہ یہ باتیں حق ہیں، سچ ہے۔ وما علی الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ پروردگار عالم رب کائنات رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیری لارین کتاب کھول کے درس دیتے ہیں۔ مولا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس قرآن کے وسیلہ سے ہمارا دونوں جہانوں میں بیڑا پار فرما دے۔ مولا اس پر مولا جو تیرے احکامات ہیں ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری اولادوں کو بھی اس کی تلاوت کرنے کی اور اس کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما اور ان کو اس کا وارث بنا دے۔ یا اللہ آنے والی گھڑیاں لمحات محسال لیل و نہار ہمارے لیے، ہماری آل اولاد کے لیے، میرے نمازی بھائیوں کے لیے اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہتر بنا دے، عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔